اولاد والدین کی اجازت کے بغیر دوسروں کو پیسے دے سکتی ہے، اگر اولاد کے پیسے اپنے ہیں وہ دے سکتی ہے، عاقل بالغ بھی ہو، اور اگر والدین کی کمائی ہے پھر نہیں دے سکتی۔ ہمارے کالج میں لیڈی ٹیچر لیکچر دیتی ہیں، میں ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ غیر محرم کو سلام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور ان کو بھی آ کے غیر محرم کو لیکچر نہیں دینا چاہیے۔ اگر لیکچر دینے کا بڑا شوق ہے تو پردے کے ساتھ آئیں۔ ایک غیر سید جو ہے کسی سید زادی سے شادی کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، کوئی منع نہیں۔ سید تو کوئی قوم ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ سید قوم ہے؟ سید مانا سردار۔ حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم، اور حسن حسین کے بارے میں فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ۔ تو جن کی نسبت حسن سے، حسین سے، حضرت علی سے، حضور سے، ان کو سید کہا جاتا ہے، ورنہ سید قوم نہیں ہے۔ قوم تو قریشی ہے، حضور قریشی ہاشمی تھے۔ باقی شادی ہو سکتی ہے، حضور نے اپنی بیٹی نہیں دی حضرت عثمان کو، تو اگر حضور سید تھے، عثمان تو سید نہیں تھے، وہ تو بنی معاویہ میں سے تھے، اگر وہ جائز ہے تو کسی اور کے لیے بھی جائز۔ یہ جو مسئلہ ہے نا، اصل میں لوگ سمجھتے ہیں نہیں، اور پھر گھر میں بیٹھ کے گھڑتے رہتے ہیں۔ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ کفو ہونا چاہیے، یعنی رشتہ برابری کا ہو۔ کیا معنی؟ خاندان برابر کا ہو، اس کا حسب، نسب، دولت، مال، حسن، جمال برابر کا ہو تو زندگی زیادہ بہتر نکلتی ہے۔ اگر کم ہو تو پھر آگے جا کے زندگی اور نکاح قائم نہیں رہتا۔ اب دیکھیں نا، بی بی زینب کا نکاح حضور نے حضرت زید سے کر دیا، تو بی بی زینب ہمیشہ حضرت زید سے ناراض رہی، کہہ رہی ہے تم تو ایک غلام ہو، میں نے تو حضور کا کہنا مان کے شادی کی اور میں تمہارے ساتھ شادی کر دی، میں نبی کی پھوپھی زاد ہوں اور تم ایک غلام ہو۔ اور روز آتے حضور کے پاس، یا رسول اللہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پہلے تیرا رشتہ لے کے ساری برادری ناراض ہے، اب تم طلاق دے کے پھر برادری کو ناراض کرنا چاہتے ہو۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی کیوں چھپاتے ہو، کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ فیصلہ کر چکے ہیں، یہ طلاق دے گا اور ہم آپ کا نکاح کریں۔ تو اس لیے وہ ننب سکینہ، چونکہ وہ بڑا خاندان تھا، وہ بیچارہ چھوٹے خاندان سے تھا، اس لیے علماء لکھا ہے کہ کفر ہو تو بہتر ہے۔ موجودہ دور میں جہاد، بالکل جہاد قیامت تک ہے انشاءاللہ۔ فلسطین میں جہاد ہے، کشمیر میں جہاد ہے، بالکل جہاد ہے۔ کافروں سے ہوتا ہے لیکن مسلمانوں کے خلاف جہاد نہ کرنا، وہ فساد ہوتا ہے، وہ جہاد نہیں ہوتا۔ تم اپنوں کو جا کے مارنا شروع کر دیتے ہو نا، کہ بھی کافر تو چلو دور ہے، یہ تو مسجد قریب ہے نا۔ کالے کپڑے پہن کے نماز پڑھ سکتے، ہاں جی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بطور صوب کے نہ پہنے، یا محرم کے 10 دن نہ پہنے۔ ورنہ کیوں نہ پہنے؟ خدا کے گھر میں کالا غلاف نہیں پہنا ہوا، تو اگر ہم نے پہن لیا تو کیا فرق پڑے گا؟ حضور نے بھی کالی پگڑی باندھی ہے۔ بزرگان دین کے ہاتھ پاؤں چومنا جائز ہے، جائز ہے، والدین کے وہ بھی جائز ہے۔ قبروں کو نہ چومنا، زندہ کی بات کر رہا ہوں۔ ہم کو ابھی مکی صاحب نے کہا ہے جائز ہے، بزرگ جا کے قبریں چومنی شروع کر دو۔ ہمارے 3 بیٹے ہیں، ہم نے ان کو حافظ قرآن بنایا ہے، مگر وہ عمل نہیں کرتے۔ دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ ہر قرآن پڑھنے والا عمل کرتا تو آج دنیا میں کوئی خرابی بھی نہ ہو۔ یہ بدقسمتی ہے، حافظ قرآن بھی ہو اور عمل ہی نہ کرے، پھر قیامت میں زیادہ سزا۔ مرنے کے بعد روح جو ہے مومن کی علیین میں اور کافر کی سجین میں، باقی عذاب جو ہے وہ قبر میں ہی ہوتا ہے۔ روح کا تعلق جسد سے جڑ جاتا ہے اور عذاب شروع ہو جاتا ہے۔
سنت کے مطابق داڑھی ایک مشت رکھنا جو ہے وہ سنت ہے کم از کم. میں نے قضا نمازوں کی توبہ کی ہے، قضا بھی پڑھتے رہے انشاءاللہ، لیکن قضا صرف فرض کی ہوگی اور وتر کی. بس آپ پڑھتے رہیں، نہیں پوری کر سکے توبہ کر چکے ہو، اللہ معاف کریں گے. ایک شخص فوت ہو گیا ہے، اس کی 4 بیویاں. پہلی بیوی سے نواسا آخری بیوی سے نکاح کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ کیا لگتی ہے اس کے اللہ کے بندے؟